بھی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قائم ٹی وی کی طرف سے پروگرام آخری آرام گاہ میں میں آپ کا میزبان سجاد شاہ جی۔ ناظرین کرام، مذہب سے وابستگی اور عالم غیب کے اسرار معلوم کرنے کی خواہش انسان کی جبلت میں داخل ہے۔ اس جبلت کا منشا رب ودود کی جانب سے اس کشش کو سمجھا جا سکتا ہے جو انسان کو حاصل امکان اور خصوصاً انسان کو لاہوت کے مقام مطلق کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ مقناطیسی قوت اس جانے جا کی ہے جو حقیقت الحقائق، اصل قدیم، منبع جمال، مبدأ وجود اور غایت الاکمال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یا من ہوا للقلوب مقناطیس، اے وہ ذات جو دلوں کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتی ہے، تو ہی معنی ہے، باقی سب الفاظ ہیں، یعنی تو ہی اصل حقیقت ہے، باقی تو سب کہنے کی باتیں ہیں۔ انسان خود اپنی فطرت اور اپنی ذات کی گہرائی میں اس مقصود کعبہ کی سمت حرکت کو پا سکتا ہے اور اپنی خداداد صلاحیتوں، جبلی اور فطری صلاحیت اور طاقت سے اس سمت سفر کو اختیار کر سکتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اس سفر میں اس کا تمام وجود اس منزل کی طرف مائل ہو جس میں اس کے تمام اعضاء و جوارح پوری طرح شریک ہوں۔ راس جس کو تیری نوکری الہیات کی طرف سفر کرنے کو سیر و سلوک کہا جاتا ہے۔ سیر و سلوک کی ایسی ہی ایک بہترین شخصیت کے حامل تھے پروفیسر مولانا سید تقی ہادی نقوی سرسوی۔ آج میں کراچی شہر سے متصل قبرستان وادی حسین علیہ السلام میں پروفیسر مولانا سید تقی ہادی نقوی صاحب کی آخری آرام گاہ پر موجود ہوں۔ کہ ایک مکڑی نے ایک فریضہ ادا کیا تو اس کو اتنی اہمیت دے دی، اور جو بستر پہ سو کر بچا رہا تھا، آئیے 49 نمبر کی آیت دیکھیں، ارشاد ہوا رب العزت کا، سنو وہ کتاب کہاں ہے جو ہم نے ساتھ نازل کی ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ یہ وہ کتاب آیات بینات یعنی روشن آیتوں کی صورت میں ان سینوں میں ہے، صدر نہیں، صدرین بھی نہیں، صدور دو سے زیادہ، عربی میں 3 ہوتے ہیں، ایک واحد، ایک تثنیہ، ایک 2 سے زیادہ۔ کیا کہا؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن کتاب جو ہے، کتاب وجودی ان سینوں میں، قرآن کی بات نہیں ہو رہی، کتاب وجودی ان سینوں میں ہے، آیات بینات کی صورت میں۔ کون سے سینے؟ اوتوا العلم، جن کو ہم نے علم دیا ہے۔ پروفیسر تقی ہادی نقوی صاحب 1939 میں انڈیا کے شہر سرسی میں پیدا ہوئے۔ سرسی ضلع مراد آباد میں ہے۔ یہ شمالی ہندوستان کا ایک قدیمی شہر ہے جو 16ویں صدی میں آباد ہوا۔ اس شہر نے بہت سارے عالم دین اور ممتاز شاعروں کو پیدا کیا۔ مشہور زمانہ منقبت موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، اس مصرعے کے خالق جناب رضا سرسوی اس سرسی شہر سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ گزشتہ برس آپ رضا الہی سے وفات پا گئے، پروردگار آپ کے درجات بلند کرے۔ مولانا تقی ہادی نقوی صاحب نے ایک ادبی، علمی اور مذہبی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ آپ کے والد مولانا سید ہادی نقوی ایک عالم دین تھے، بہت بلند پایہ شاعر تھے اور سرسی کے مشہور حکیم تھے۔ آپ کی مرثیوں کی کتاب مولانا تقی ہادی نقوی صاحب نے مرتب کی، جو آپ کی شہادت کے بعد آپ کے خانوادے نے چھپوائی۔ مولانا تقی ہادی نقوی صاحب کے ایک بھائی مولانا سید علی ہادی نقوی جوہر انڈیا کے بہت مایہ ناز عالم دین اور بلند پایہ شاعر تھے۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، کہتے ہیں یہ لوگ
کہ کاش اس پر ان کے رب کی طرف سے کوئی آیت اترتی، کوئی آیت نازل ہوتی. فَقُلْ، سنیے ذرا توجہ کے ساتھ، فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. حبیب ان سے کہہ دے کہ غیب کا اختیار اللہ کو ہے، تم بھی انتظار کرو. نہیں توجہ کیا آپ نے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. یعنی پتہ چلا کہ آیت نے اشارہ کر کے بتلایا کہ آیت کوئی ایسی خاص ہے جس کا تعلق غیب سے ہے، اور غیب کے تعلق سے انتظار کا حکم ہے، تم بھی کرو، اللہ بھی انتظار کر رہا ہے. تین مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اس نے شرکت کو پسند کر لیا ہے. پہلا مقام ہے محمد و آل محمد پر درود. میرے درود پر ایک مرتبہ آواز ہے. پہلا مقام ہے محمد و آل محمد پر درود، اور دوسرا مقام ہے محمد و آل محمد کے دشمنوں پر لعنت. یہ میرا موضوع انشاءاللہ پھر کبھی ہوگا. اور تیسرا مقام یہ ہے کہ آیت کا تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. نہیں، میں جملہ کہوں گا کہ عجیب انتظار کی کیفیت ہے کہ تم بھی انتظار کرو، آیت بھی انتظار کر رہی ہے، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. یعنی سب انتظار میں ہیں. ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، وہ حکم الہی کا انتظار کر رہا ہے، اللہ وقت کا انتظار کر رہا ہے. مولانا تقی ہادی نقوی صاحب نے چونکہ ایک مذہبی علمی گھرانے میں آنکھ کھولی، اس لیے بچپن سے ہی طبیعت علم کی طرف مائل ہو گئی. ابتدائی تعلیم آپ نے سرسی میں ہی حاصل کی، گریجویشن اور ایم اے آپ نے پاکستان سے کیا. اردو میں ایم اے کرنے کے بعد سرکاری ملازمت سے وابستہ ہو گئے اور کالج میں پروفیسر کی حیثیت سے شعبہ تدریس سے منسلک ہو گئے. آپ نے فلسفے اور عربی میں بھی ایم اے کیا. چونکہ طبیعت میں مذہب کی طرف رجحان تھا، اس لیے مجالس پڑھنے کا بھی آغاز کیا. آپ نے مجالس کو کبھی بھی اپنا ذریعہ معاش نہیں بنایا. آپ ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ میں بطور ڈپٹی ڈائریکٹر تعینات ہوئے اور اپنی شہادت تک اس عہدے پہ فائز رہے. آپ کی تقریر کا انداز جداگانہ تھا. آپ بہت ٹھہر ٹھہر کے دھیمے لہجے میں گفتگو کرتے تھے اور بہت مشکل بات کو بھی بہت آسان انداز میں سمجھا دیتے تھے. آپ نے چونکہ فلسفے اور عربی میں ایم اے کیا تھا، آپ کو اردو، عربی، انگریزی اور فارسی پہ مکمل عبور حاصل تھا. علامہ طالب ظہری صاحب کے والد مولانا مصطفیٰ جوہر آپ کے استاد تھے. ان کی شاگردی میں آپ نے مجالس اور خطابت کی رہنمائی حاصل کی. آپ مختلف ٹیلی ویژن پروگرامز میں شرکت کرتے رہے، ملت تشیع کی نمائندگی کرتے رہے، رہنمائی فرماتے رہے. مقبول پروگرام عالم آن لائن بھی آپ کی ایک پہچان بنا. مولانا پروفیسر تقی ہادی نقوی صاحب کے قریبی دوستوں میں علامہ طالب جوہری، علامہ فرقان حیدرآبادی، استاد صفت جعفر اور سلام گزار جناب اشرف عباس صاحب، یہ سب شخصیات شامل تھیں. اور علامہ رضی جعفر نقوی صاحب، یہ سب آپ کے قریبی رفقا میں سے تھے. دیکھیے تو صحیح، سوچیے تو صحیح کہ سر امام مظلوم کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. اگر تصور آپ کر لیں، صرف سر کے تعلق سے تصور کر لیں، تو بس یہ کہنا کہ سر امام حسین علیہ السلام جسم مبارک سے جدا کر دیا گیا، یہ کہہ دینا ہی عالم کے لیے، ذاکر کے لیے کافی ہے حسین کے ماتم داروں کو گریہ کے تعلق سے. اور جب یہ اضافہ کر دیا جائے کہ جب شمر نے، ملعون نے سر کو جدا کر کے، مقتل کی لفظ آپ سے عرض کر رہا ہوں، سر کو جدا کر کے نوک نیزہ پر بلند کیا، تو مقتل کا ایک جملہ ہے بڑا قیامت کا. مقتل کا جملہ یہ ہے کہ جب نوک نیزہ پر سر بلند کیا تھا تو خون گردن سے ٹپک رہا تھا. شہزادی زینب در خیمہ سے دیکھ رہی تھی.
مولانا سید تقی ہادی نقوی صاحب پاکستان جعفری الائنس کے سپریم کونسل کے رکن ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف تعلیمی خدمات امور انجام دینے والے فلاحی اداروں سے بھی منسلک رہے. آپ جے ڈی سی کے ایجوکیشنل بورڈ کے سربراہ بھی رہے. آپ نے ہمیشہ اپنی تقاریر میں بھائی چارگی، اخوت اور بین المذاہب ہم آہنگی کا درس دیا. 27 فروری 2014 آپ میٹرک بورڈ آفس سے اپنے معمول کے کام نپٹانے کے بعد آٹو رکشہ میں اپنے گھر کی جانب رواں تھے کہ اسلام دشمنوں نے، پاکستان دشمنوں نے آپ کے اوپر فائرنگ کر کے آپ کو آپ ہی کے لہو میں غلطاں کر دیا. آپ کو عباسی شہید اسپتال لے جایا گیا، مگر آپ راستے میں ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. مجھے نہیں معلوم کہ اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے مولانا تقی ہادی صاحب کی صاحبزادیاں جب ان الفاظ کو دوبارہ سنیں گی تو ان کے دلوں پہ کیا بیتے گی. مگر میرا یہاں ایک سوال ہے، آپ اس معاشرے کو کیا کہیں گے جس معاشرے میں ایک شفیق استاد، ایک بزرگ عالم دین، ایک عمدہ انسان کو دن دہاڑے پیچ بازار اسی کے خون میں نہلا دیا جاتا ہے؟ اور صرف ایک تقی ہادی صاحب ہی نہیں، کس کس کا نام گنیں گے آپ اس کے اندر؟ علامہ عارف الحسینی، محسن نقوی، ISO کے بانی محمد علی نقوی، علامہ ناصر عباس آف ملتان، مولانا حسن ترابی، اور نہ جانے کتنے نام ہیں جو کہ میں یہاں سارے نہیں لے سکتا. اور بہت سارے وہ نام جو قومی شہرت نہیں رکھتے تھے مگر وجود انسانی تو رکھتے تھے. کیا ان میں سے کسی کے بھی قاتل اپنے منطقی انجام کو پہنچے؟ کیا ان قاتلوں کو معمور کرنے والے لوگوں کو پکڑا گیا؟ کیا انہیں سزا ہوئی؟ ارباب اقتدار خاموش ہیں تو تمام لوگ جن میں خود بھی شامل ہوں، کیا ہم میں سے کسی کا ضمیر جاگا؟ ہم میں سے کسی کے اندر یہ سوچ اٹھی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسا کیوں ہوا؟ بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آگہی آ گئی. موت کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. موت کا کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی. غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن. پروفیسر مولانا سید تقی ہادی نقوی صاحب کو کی نماز جنازہ علامہ رضی جعفر نقوی صاحب نے پڑھائی اور آپ کو وادی حسین میں سپرد خاک کیا گیا. آپ نے پسماندگان میں ایک بیوہ، 2 بیٹیاں اور ہزاروں شاگردوں کو چھوڑا. ناظرین، آج میرا ضمیر خود مجھ سے سوال کر رہا ہے. میں سید علی سجاد شاہ زیدی آج خود اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میرے آباء و اجداد نے حرمت آدمی کے لیے، کہ میرے آباء و اجداد نے حرمت آدمی کے لیے، تابد روشنی کے لیے ہمیشہ کلمہ حق کہا. مقتلوں میں، قید خانوں میں، صلیبوں میں ان کا بہتا لہو ان کے ہونے کا اعلان کرتا رہا. وہ بہتا لہو آدمیت کی ضمانت بنا، تابد روشنی کی علامت بنا. اور میں پا برہنہ سرے کوچائے احتیاج، رزق کی مصلحت کا اسیر آدمی سوچتا رہ گیا کہ میرے جسم میں اگر ان کا لہو ہے تو پھر یہ لہو بولتا کیوں نہیں ہے؟
پھر یہ لہو کھولتا جی۔ اپنا اور گرد و نواز سب کا خیال رکھیے گا۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہوا وہ جو آنا تھی آیت وہی آ گئی، عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی، میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے، سبت جعفر کو بھی شاعری آ گئی۔